مرزا غلام نے کہا یار میں کتاب لکھنا چاہتا ہوں، پہل یہاں سے براہین احمدیہ اس کا نام لکھا کہ رسول اللہ کو سچا ثابت کرنے والے قرآن کو 300 دلیلیں دوں گا، کوئی آیت نہیں ہوگی، کوئی حدیث نہیں ہوگی، ایسی عقلی دلیلیں کہ ساری دنیا کے کافر سر دکا دیں۔ بڑے بڑے نوابوں نے، لوگوں نے پیش کی پیسے دے کہ ٹھیک ہے لو چاہے کر 300 دلیل، اب 4 ایسے اس کے چھاپے، موٹا قلم ہے، بس حاشیے ہے، دلیل ایک بھی نہیں آئی 300۔ اور بڑی مدت کے بعد جب لوگوں کے پیسے ہضم کر لیے، لوگ پریشان ہوئے کہ کچھ مر گئے ہیں، کچھ منظر کتاب دو 50 جلدیں، 50 جلدیں ہوں گی 300 دلیلیں۔ 20 سال کے بعد 5واں حصہ لکھا اور اس میں یہ کہہ دیا بلا نہیں ہے ڈاکٹر۔ لوگوں نے کہا آپ نے 50 جلدیں لینے کے، وہ کہنے لگا 50 میں اور 5 میں فرق کیا ہے، صفرے کا، اور صفرہ کوئی شاید 50 کی قیمت کھا 5 میں کسر پوری کر۔ مسیح موعود علیہ السلام نے کسی بھی جگہ عوام الناس سے 50 جلدیں لکھنے کا وعدہ یا اعلان نہیں فرمایا، اور نہ ہی 50 جلدیں یا حصے لکھنے کا اعلان کر کے لوگوں سے یہ پیسے لیے گئے ہیں، کیونکہ یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ گویا یہ اعلان کیا گیا اور اس کے اوپر پھر پیسے لیے گئے۔ یہ تاثر قطعاً درست نہیں ہے کہ 50 جلدوں کے بدلے میں لوگوں سے پیسے لیے گئے۔ ہاں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حقانیت اسلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی زندگی ثابت کرنے کے لیے 300 دلائل لکھنے کا اعلان فرمایا، اور ان 300 دلائل کے پیش نظر مختلف جگہوں پر کتاب کی ضخامت کا مختلف اندازہ ضرور پیش فرمایا کہ یہ کتنے جز پر مشتمل کتاب ہو سکتی ہے۔ لیکن 1884 میں جب براہین احمدیہ کی 4تھی جلد شائع ہوئی کہ پردہ غیب سے انی انا ربک کی آواز آئی، اور اس پہ حضور فرماتے ہیں کہ اب اس کتاب کا متولی اور مہتمم ظاہراً و باطناً حضرت رب العالمین ہے، اور کچھ معلوم نہیں کہ کس اندازے اور مقدار تک اس کو پہنچانے کا ارادہ ہے۔ تو چونکہ اب حالات بدل گئے اور مشیت ایزدی نے حضرت مسیح علیہ السلام کے ارادے کو اور مقاصد کی طرف پھیر دیا، تو اس کتاب کی تالیف میں کچھ توقف کا اندیشہ تھا۔ اس توقف کے اندیشے کے پیش نظر حضور علیہ السلام نے نہایت دیانتدارانہ اقدامات کیے۔ نمبر 1، آپ نے 2 مرتبہ اشتہار شائع کیا اور لوگوں کو فسخ بیع یعنی یہ سودا ختم کرنے کی اجازت دی کہ جن لوگوں کو یہ موجودہ صورت پسند نہ ہو ان کو یہ سودا ختم کرنے کی اجازت ہے۔ دوسرا، حضور نے یہ فرمایا کہ اگر براہین احمدیہ ہر چہار حصص خریدار واپس کرنا چاہیں تو ان کو اس بات کی بھی اجازت ہے کہ وہ کتاب واپس کر دیں، ان کو قیمت واپس کر دی جائے گی۔ چنانچہ بعض لوگوں نے کتابیں دے کر اپنی رقم واپس لے لی۔ تیسرا قدم حضور نے نہایت دیانتدارانہ یہ اٹھایا کہ اگر کوئی اصل خریدار فوت بھی ہو چکا ہے تو تب بھی اس کے جو وارث ہیں وہ اپنے وارث ہونے کا ثبوت پیش کر کے رقم واپس لے لیں۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے ابتدا میں ہی یہ سارا حساب صاف کر دیا کہ 1886 کے قریب یہ حساب صاف ہو چکا تھا تقریباً، اور کوئی ایسا شخص نہیں ملتا جس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں یہ کہا ہو کہ ہمارے پیسے واپس نہیں کیے گئے۔ یہ بھی عرض کرتا چلا جاؤں کہ اس کتاب کی اشاعت میں جو معاونت کے لیے لوگوں نے رقم دی تھی وہ اس کتاب کی اصل لاگت سے نہایت سے کم تھی۔ بہت سے لوگوں نے تو 8 آنے دیے تھے، کچھ نے 5 روپے دیے، بعض نے 10 اور 25 روپے دینے والے صرف چند لوگ تھے۔ لیکن جس نے تقاضا کیا، جب تقاضا کیا، حضور علیہ السلام نے اس کو رقم واپس کر دی۔ تو بدلے ہوئے حالات میں حضور نے جو دیانتداری کا تقاضا تھا ایک نہایت اعلیٰ اس کا اظہار فرمایا اور لوگوں کو ان کی رقم واپس کر دی۔ جہاں تک براہین احمدی حصہ پنجم کا 5 کو 50 والے حصے کا، وہاں پہ حضور نے 1905 میں جب براہین احمدیہ کا آخری حصہ شائع کیا جو 5واں حصہ ہے، تو اس میں حضور علیہ السلام نے ان 300 دلائل لکھنے کے لیے اپنے ایک ارادے کا ذکر فرمایا ہے۔ اکثر پھر زور دے گا کہ حضور نے اپنے ایک ارادے کا ذکر فرمایا ہے، نہ کسی وعدے کا اعلان ہے اور نہ کسی اشتہار کا اعلان ہے۔
فرمایا کہ ان دلائل کے پیش نظر میرا 50 حصے لکھنے کا ارادہ تھا، لیکن 5 سے 50 پر اکتفا کیا گیا۔ یہ نہیں حضور نے فرمایا کہ 50 کا اعلان کر کے اس کے پیسے لیے گئے اور اس کے بدلے 5 جلدیں دی گئی۔ یہ 5 میں جو دلائل تھے وہ بیان کرنے کا ذکر ہے، یعنی جو دلائل حضور کا ارادہ تھا کہ 50 حصوں میں بیان کیے جائیں گے یا تحریر کیے جائیں گے، ان کو حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وجہ یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دلائل اس طرح سمجھائے اور اس رنگ میں میرے اوپر کھولے کہ بجائے وہ 50 حصوں پر پھیلانے کے الہی منشا سے ان کو 5 حصوں میں بیان کر دیا گیا۔ تو یہ 50 حصوں کے مضمون کو، 50 حصوں کے مواد کو نہایت فصاحت و بلاغت کے ساتھ، الہی منشا کے ساتھ حضور نے 5 حصوں میں بیان کر دیا۔ اس پر کس طرح اعتراض ہے؟ حضور کا اپنا ذاتی ارادہ تھا، ذاتی ارادے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے منشا سے اور اپنی علم سے اپنے اسرار کھول کر حضور کو 5 حصوں میں وہ دلائل سمونے کا اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی۔ اور اس کے لیے جو وہ 5 اور 50 کے فرق کا جس پہ وہ اعتراض کرتے ہیں، اس میں تو حضور علیہ السلام نے ایک نہایت لطیف اشارہ فرمایا ہے کہ جس طرح 5 نمازیں فرض ہوئی لیکن دراصل پہلے 50 تھی۔ چنانچہ بخاری کتاب الصلاۃ میں یہ حدیث تفصیل سے آئی ہوئی ہے کہ پہلے 50 نمازیں فرض کی گئیں، لیکن پھر بار بار عرض کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اس کو 5 کر دیا، اور وہاں فرمایا ہی خمسن و ہی خمسون، کہ یہی 5 نمازیں ہیں اور یہی 50 نمازیں ہیں۔ تو گویا یہی 5 کتابیں ہیں اور یہی 50 کتابیں ہیں، یعنی ان 5 کتابوں میں 50 کتابوں کا مواد سمو دیا گیا ہے۔ یہ تو نہایت درجہ ذہانت کی علامت ہے، نہایت درجہ علم کی علامت ہے۔ اس پہ اعتراض کس طرح ہو سکتا ہے؟ اور جو مالی معاملات سے وہ خاکسر نے عرض کر دیے ہیں کہ حضور نے ان کو تمام لوگوں کا حساب بائی باق کر دیا تھا، کوئی ایسے شخص نہیں ہے جو یہ کہے کہ میرا حساب جو باقی ہے یا باقی رکھا گیا۔ پھر سوال عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جو مسلم میں دلائل لکھے ہیں، کیا ان دلائل پر کسی نے یہ کہا کہ یہ دلائل کمزور ہیں یا دلائل 300 کی تعداد میں نہیں ہیں یا ایسے دلائل نہیں ہیں جن سے اسلام کی حقیقت ثابت ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی زندگی ثابت ہو؟ ایسا تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور جن لوگوں کو یہ تھا کہ گنتی پوری کی جائے، ان کے لیے کتاب ہے جو مولانا عبد الرحمان مرشد صاحب کی ہے، جس میں انہوں نے دلائل قاطعہ مجموعہ 300 دلائل ماخوذ براہین احمدیہ کا نام دے کے شائع کیا ہے، اور سے موٹے طور پہ ان دلائل کو شائع کر دیا ہے۔ وہ 300 تو موٹے طور پہ ہیں، حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہزارہا نشانت کے قائم مقام ہیں، اور اللہ کے فضل سے اس پہ بھی بہت سارے بعض بزرگوں نے مقالے بھی لکھے ہیں، وہ بھی موجود ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جب براہین احمدیہ شائع ہوئی، اس وقت اہل اسلام جس سخت حبس کے موسم میں تھے اور ہر طرف سے اسلام پر حملے ہو رہے تھے، اور دین حق بیمار و بےکس ہم جو زین العابدین کا مظہر بنا ہوا تھا، کوئی پرسان حال نہیں تھا، کوئی حامی و مددگار نہیں تھا، اور اس وقت حضرت مسیح علیہ السلام اٹھے ہیں اور یہ کتاب تحریر فرمائی ہے، اور ایسی کتاب تحریر فرمائی کہ جس نے اس زمانے کے بڑے بڑے علماء کو اس پر ہی لکھنے پہ مجبور کر دیا۔ چنانچہ محمد حسین بٹالوی صاحب جو بعد میں مخالف ہوئے اور بڑی اول المقفرین ٹھہرے، وہ لکھتے ہیں کہ ہماری رائے میں یہ کتاب اس زمانے میں اور موجودہ حالات کی نظر سے ایسی کتاب ہے جس کی نظیر آج تک اسلام میں تالیف نہیں ہوئی۔ اب دیکھیے 1300 سال کا احاطہ کر کے کہتے ہیں جس کی نظیر آج تک اسلام میں تالیف نہیں ہوئی، کہ مولوی محمد حسین بٹالوی جو تھے وہ اہل حدیث کے نہایت اعلیٰ درجے کے لیڈر تھے، بلکہ اگر کہا جائے کہ اہل حدیث میں جو ہر طرح سے متحرک لیڈر تھے آغاز میں، وہ محمد حسین بٹالوی صاحب تھے۔ اور ان کا ایک رسالہ اس زمانے میں بڑا معروف تھا جو اشاعت السنہ کے نام سے جاری ہوا، اور لوگ ان کو پڑھتے تھے، بلکہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ لوگ ان کے ہاتھ چوما کرتے تھے، اور بازار سے گزرتے تھے لوگ اپنی دکانوں سے کھڑے ہو جاتے تھے، اور ان کا توتی پورے ہندوستان میں بولتا تھا، یہاں تک کہ ان کو شمس العلماء کہا جاتا تھا، کہ اتنے بڑے عالم کا جن کا اہل حدیث لوہا مانتے تھے اور جن کے سرغنہ کہلاتے تھے، اور جو اس وقت پورے ہندوستان میں شمس العلماء کہلا رہے تھے ان کے، وہ یہ بات لکھ رہے، کوئی معمولی آدمی نہیں یہ بات لکھ رہا۔
اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ بات لکھنے کے بعد کہتے ہیں اس کا مؤلف یعنی حضرت مسیح علیہ السلام بھی اسلام کی مالی و جانی و قلمی و لسانی و حالی و قالی نصرت میں ایسا ثابت قدم نکلا ہے جس کی نظیر پہلے مسلمانوں میں بہت ہی کم پائی جاتی ہے. پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے ان الفاظ کو کوئی ایشیائی مبالغہ سمجھے تو ہم کو کم سے کم ایک ایسی کتاب بتا دے جس میں جملہ فرقہ ہے مخالفین اسلام خصوصاً فرقہ عاریہ و برہم سماج سے اس زور و شور سے مقابلہ پایا جاتا ہو. اور پھر آگے انہوں نے کہا کہ حضرت مسیح وسلم کی ذات نے خود اپنی ذات میں الہام کا مزہ غیروں کو چکھا دیا ہے جو کہتے تھے کہ اسلام کی برکات پیچھے رہ گئی ہیں. اپنی ذات کو پیش کیا کہ میرے سے خدا کلام کرتا ہے اور اس کے دلائل پیش کیے اس کے ثبوت دیے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے قلم سے لکھوایا ہے وہ صرف ان سے نہیں ہے, اور بھی بہت سارے علماء ہیں جنہوں نے یہ باتیں لکھی ہیں اس زمانے میں کی تفصیلات ہیں موجود ہیں ہماری تاریخ میں موجود ہیں, ہم اس کو پیش بھی کرتے ہیں. تو یہ کتاب اس زمانے میں اردو زبان میں شائع کی گئی اور اردو زبان میں شائع کرنے کی بھی یہ وجہ تھی کہ جو موجود لوگ تھے برصغیر پاک و ہند میں ان کے لیے یہ قابل فہم تھی, ان کی یہ زبان تھی. تو مختصراً یہ ہے اس کے بارے میں کہ یہ فیصلے کا وقت نہیں ہے, اب اعتراض کا وقت نہیں ہے. آپ اس وقت دیکھیے کہ جب اسلام کی کشتی ڈول رہی تھی اور کوئی اس کو پرسان حال نہیں تھا, کون کھویا بنا ہے, کس نے اسلام کی کشتی کو کنارے لگایا ہے اور اس کے کنارے لگانے کی جدوجہد کو ساری دنیا نے مانا ہے, ان لوگوں نے بھی مانا جو بعد میں مخالف ہو گئے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا وہ اتنا زندہ ثبوت ہے حضرت مسلم کی صداقت کا کہ جب تک دنیا رہے گی یہ نشان ان لوگوں کو شرمندہ کرتا رہے گا. بالکل ٹھیک ہے, اور ان کو یہ مجبور رکھے گا کہ وہ مسیح السلام کے کرام بار احسان رہیں.